ماشاءاللہ سلامت رہیے ماشاءاللہ۔ یہ تھے ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب، جو تلاوت کلام پاک سے تمام مسلمانوں کے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو سحری کی خصوصی نشریات میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ جانتے ہیں ناظرین، اس ہستی پاک کا تذکرہ پاک ہے کہ دنیا جن کو ادب سے سر جھکا کر سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہہ کے پکارتی ہے۔ بات یہ ناظرین کہ سمندر اگر سیاہی بن جائیں، درخت اگر قلم بن جائیں، اور جن و انس اگر لکھنے والے بن جائیں، تب بھی میں یہ دعوے سے جملہ ادا کر رہا ہوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کائنات کی سب سے اعلیٰ و عرفہ بیٹی، عظیم ترین بہترین زوجہ اور عظیم ترین ماں ہیں۔ وہ ماں جن کی آغوش میں ایسے فرزند پروان چڑھے جو سرمایہ دین اور حاصل پیغمبر اسلام ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہا کی والدہ ملکۃ العرب اور ملکۃ التجار ہیں، لیکن اس کے باوجود ناظرین، آپ سلام اللہ علیہا نے کبھی آرام کی زندگی پسند نہیں فرمائی۔ آپ نے ہمیشہ اپنے کردار کو نمونہ عمل بنا کے رکھا۔ آپ کے والد مختار کل مختار کائنات ہیں، لیکن کبھی بھی آپ نے اس رشتے سے فائدہ نہیں اٹھایا اور تمام زندگی ہر مصیبت و زحمت کو برداشت کرتی رہیں۔ آپ کے شوہر مشکل کشا، جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ من کنت مولا فاذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، لیکن آپ سلام اللہ علیہا نے تمام زندگی کسی طرح کوئی فرمائش نہیں کی۔ اور کردار کی بلندی کا عالم تو دیکھیے ناظرین کہ خدمت کرتے کرتے جب وقت آخر آیا تو اس کے باوجود بھی آپ نے معذرت طلب کی کہ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دیجئے گا۔ آپ سلام اللہ علیہا کے فرزند جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ناظرین۔ آپ سلام اللہ علیہا کائنات کی وہ بے مثال خاتون ہیں جنہیں دو اماموں کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا، یعنی جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ ایک طرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت والد گرامی، تو دوسری طرف بحیثیت ماں ملکۃ العرب ملکۃ التجار حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا موجود ہے ناظرین۔ اور تیسری اور چوتھی جانب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شوہر کے طور پر تو سرداران جنت بحیثیت اولاد موجود ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہا وہ ممدوحہ ہیں جن کی مدح سورہ کوثر، آیہ تطہیر، سورہ دہر جیسی قرآنی آیتوں اور سورتوں میں کی گئی۔ آپ سلام اللہ علیہا وہ عبادت گزار ہیں ناظرین کہ جن کی نماز کے وقت زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور کا سلسلہ قائم ہو جاتا اور رات کم پڑ جایا کرتی تھی۔ آپ سلام اللہ علیہا وہ صاحب سخاوت ہیں جنہوں نے فاقوں میں سائل کو کبھی محروم نہیں کیا۔ جب بھی آپ کے در دولت پر سائل آیا، کچھ تھا تو بھی عطا کیا، کچھ نہیں تھا تو بھی عطا کر کے بھیجا، محروم کسی کو نہیں کیا۔ آپ سلام اللہ علیہا وہ باعفت خاتون ہیں جن کا پردہ تمام زندگی برقرار رہا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ناظرین بڑی توجہ رہے اور میرے ساتھ ساتھ رہیے گا کہ آپ کے ساتھ کوئی نابینا صحابی بھی اگر تشریف لائے تو آپ نے ان سے بھی پردہ فرمایا۔ وہ ہے نا کہ دو مصرے کہ ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ آپ سلام اللہ علیہا وہ صاحب نظر ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال پر عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے تو اس وقت آپ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ عورت کے حق میں سب سے بہتر شے یہ ہے کہ نامحرم مرد اسے نہ دیکھے اور وہ خود بھی کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بے شک خدا آپ کے غضبناک ہونے سے غصے میں آتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، اور آپ کی خوشنودی سے خوش ہوتا ہے۔ ان کی ذات آسمان ولایت کے ستاروں کے انوار کا سرچشمہ ناظرین، وہ کتاب ہدایت کے اسرار کی خزینے کی حد ہیں۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جو نسل اسماعیل علیہ السلام میں اول امام کی شریک حیات اور 11 ائمہ کی ماں ہیں۔ آپ نساؤنا کی تنہا مصداق ہیں۔ آپ زمانے میں تنہا خاتون ہیں جن کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباہلے کے دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رتبہ قرار دیا۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی چوکھٹ ناظرین وہ چوکھٹ ہے جس پر جن و انس و ملائکہ اپنی جبین نیاز کو جھکانے کو باعث افتخار سمجھتے ہیں، باعث فخر جانتے ہیں۔ اور معاملہ یہ ناظرین کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کائنات کی وہ شخصیت، واحد شخصیت ہیں کہ جن کا وجود جنت کے پھلوں کے ذریعے سے تیار ہوا۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار آپ کو بوسے دیتے تھے اور جنت کے پھلوں کی خوشبو کو آپ سے سونگا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم کی نور چشم ہیں، نہ صرف بیٹی ہیں بلکہ قرۃ العین ہیں، نور چشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت تعبیر ناظرین کہ آپ سلام اللہ علیہ کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے سلام اللہ علیہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میری روح کا حصہ ہے، وہ انسانی شکل میں زمین پر ایک فرشتہ ہے۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو میرے سپرد کیا گیا، میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا مگر خدا کی قسم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھیں اور تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سلام اللہ علیہ سے بے حد پیار فرماتے، جب سفر کا ارادہ فرماتے، ناظرین بس باتیں ختم کر رہا ہوں اپنی، جب سفر کا ارادہ فرماتے اور جو آخری شخصیت جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کے جاتے تھے، یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جن کے رخ انور کو سرکار علیہ السلام اپنی چشمان مبارک میں سمو کے جایا کرتے تھے، وہ کوئی اور نہیں تھی، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تھیں۔ اور جس وقت آپ سفر سے لوٹا کرتے تھے تو سب سے پہلے جن کے رخ انور کو اپنی چشمان مبارک میں سمونا چاہتے تھے وہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تھی۔ ناظرین جب آپ سلام اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تشریف لاتی، آج دنیا کے تمام والدین کو یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے جو بیٹی والے ہیں خاص طور پہ، دیکھیے میرے سرکار کتنی شفقت فرماتے تھے، تو سرکار علیہ السلام شفقت پدری میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کا استقبال فرماتے تھے، ان کے ماتھے پر بوسہ دیا کرتے تھے، ان کے دستے مبارک پر بوسہ دیا کرتے تھے، اور بات یہاں رکتی نہیں تھی ناظرین، بلکہ آپ کے دستے مبارک کو پکڑ کر اپنی نشست پر ان کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، دنیا میں اربوں لوگ آئیں گے، کون جانے کتنے آئے، کون جانے کتنے آئیں گے، لیکن ایک بات تو ہم سب جانتے ہیں جو عقیدے کی بات ہے کہ محشر کا میدان ہوگا، منادی پکار کے کہے گا کہ اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو۔ کیوں جھکا لو اپنے سروں؟ اس لیے کہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سواری جانے والی ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اربوں خربوں کی تعداد میں انسان موجود ہوں گے، ادب کا تقاضا یہ ہوگا کہ چونکہ آج سیدہ کائنات کی سواری جانے والی ہے لہذا اپنے سروں کو جھکا لیا جائے اور سیدہ کائنات کی سواری چلی جائے۔ آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں اس صدقے کو وصول کرتے ہوئے کہ سیدہ کائنات ان تذکار پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ خدا کی قسم آپ اگر اسکرین کے اس طرف موجود ہیں کہیں مت جائیے گا، یہ ذکر قبول ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ ذکر کرنے والے سب غلامی کا توق پہنے ہیں، اور غلامی کا توق کسی اور کا نہیں ہے بلکہ سیدہ کائنات کے بابا جان کا توق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس توق کو یہاں بھی قائم رکھے، وہاں بھی قائم رکھے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات ناظرین موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، تیسری شخصیت میرے بائیں جانب یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں، ممتاز روحانی شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب، اور چوتھی شخصیت بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، اور آخر میں میرے بھائی ممتاز قوال اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جناب شیر میاداد صاحب۔ آپ تمام احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ مجددی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے جا رہا ہوں، میں سوال کرتے ہوئے خاص طور پہ جب ہستیاں یہ ہوں تو بڑا مشکل ہوتا ہے سوال فلوٹ کس طرح کیا جائے۔ آپ کی فضیلت سورہ کوثر یہاں سے آغاز کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس سے بڑی شان کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں جس کی شان ہو وہ کسی اور کی زبان کا محتاج نہیں۔ اللہ اور جس کا معبود اس کا مداح ہو، اللہ اکبر، مخلوق اس کی کیا مدح کرے گی؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان۔ علامہ یاد آ رہے ہیں مجھے، علامہ اقبال نے کہا تھا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ مریم ان کا بھی ذکر قرآن میں ہے، صدیقہ مریم سلام اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی، پوری سورہ ہے سورہ مریم۔ اللہ، لیکن دیکھیں ایک فرق کیا سمجھایا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نسبت کہ ان کی ماں ہیں، اور از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ تین نسبتوں سے عزیز ہیں۔ یہ رسالت مآب امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں۔ اللہ، الفاطمۃ بضغۃ منی۔ اللہ، اگر کوئی اور فضیلت نہ ہو تو یہ ایک فضیلت ہزار ہا فضیلتوں پوری کائنات پہ بھاری ہے۔ کائنات تو کوئی چیز ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فضیلتوں میں، فضیلتوں کے باب میں اس سے بڑی کوئی فضیلت ممکن نہیں ہے سبحان اللہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں کہ فاطمہ میرے وجود کا حصہ۔ اچھا اس بات کو اگر سمجھنا ہے نا آپ نے تو ہمارے علماء نے لکھا کہ زمین کے جس خطے کو
وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. اللہ اللہ آہا کیا اچھا نقطہ ہے. ہاں زمین کا جو ٹکڑا حالانکہ وہ خارجی ہے, وہ بیرونی چیز ہے, ایکسٹرنل چیز ہے, اس کو جب نسبت ہوتی ہے وجود پاک جسد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے امت کا کہ زمین کا وہ ٹکڑا, وہ خطہ جو روضہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قبر پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ روئے زمین, مدینہ منورہ, خانہ کعبہ, بیت اللہ شریف, حتیٰ کہ لوح و قلم, کرسی اور عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. افضل, سبحان اللہ. تو اب سوچئے کہ جس ہستی کو آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہوں یہ میرے وجود سے لگی ہوئی چیز نہیں ہے, اللہ 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 اللہ, یہ میرا وجود ہے. اللہ 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 اللہ, یہ میرا وجود ہے. اللہ اللہ. تو اب کوئی کیا وہاں کہے گا, کوئی کیا کہہ سکتا ہے وہاں اور کیا تعریف کر سکتا ہے سوائے اس ذات پاک کے انا اعطیناک جو خالق ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں. پیر صاحب آپ ذرا فرمائیے یہیں سے اسی کنٹینیوٹی میں انا اعطیناک الکوثر سے, اور پھر جو آپ کے بچپن کے جو واقعات ہیں, خاص طور پہ میں اگر یہ کہوں جملہ تو میرا خیال ہے کہ غلط نہیں ہوگا کہ ناموس رسالت کی سب سے پہلے محافظت آپ ہی نے فرمائی. میں چاہتا ہوں اس سے ذرا آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت انٹرو, اس کے بعد انتہائی خوبصورت محفل سما اور کلام, اور علامہ صاحب ہم سب کے لیے باعث زینت ان کے ارشادات. سورہ کوثر کا جو اللہ رب العزت نے آپ کو شان عطا فرمائی, اس کا پس منظر ہم سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صاحبزادگان کے انتقال پر قریش مکہ خوشی منا رہے تھے, تو اللہ رب العزت نے اس مبارک سورہ کا جو ہے اس کو نازل فرمایا. اب یہاں ایک ہی جملے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ابتر کہنے والے تھے ان کی نسلیں کہاں ہیں, وہ بدتر ہو گئے, نہیں ان کی نسلیں کہاں ہیں, برباد ہو گئی. اور جس کو اللہ نے جس نسل مبارک کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا اس کی نسل پاک سے زمین کا کوئی گوشہ خالی دکھا. بے شک جی, سیدوں کا صدقہ ہے. اس سے بڑا اور پروردگار عالم کے وعدے کی شان اور عظمت کیا ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے وجود پاک کی برکات میں سے کتنی عظیم برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ سے حضور کی مبارک نسل کا آغاز فرمایا. اور جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ جن کی مدح ان کا مالک خالق خود جن کی مدح فرمائے, ان کی مدح کوئی دوسرا کیا کر سکتا ہے. اللہ رب العزت نے جب اس پاک ہستی کو اس دنیا میں بھیجا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنی دیگر اولاد مبارک کے برعکس آپ کی عظمت ایام حمل میں بیان فرمائی کہ جب آپ اپنے حمل کے ایام میں تھی تو کیسے تسبیح کی آوازیں, تحلیل کی آوازیں مجھے سنائی دیتی تھی, اور جب کبھی میں اس وقت کے حالات جو تھے ان سے پریشان ہوتی تو مجھے اپنے شکم سے ہی آپ کی طرف سے محبت کا, شفقت کا اور حوصلے کی کیفیت عطا ہوتی کہ میری مادر گرامی آپ گھبرائی نہیں. ظہور مبارک ہوا, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چمن میں روشنی آئی, اور اس خاص نقطہ کو شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ اللہ نے آپ کی اولاد مبارک کو میں حضور کی اولاد مبارک سے آپ کو سب سے افضل جو فرمایا, اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کی ولادت اظہار نبوت کے پہلے سال ہوئی, اور اس دنیا میں تشریف لاتے ہی وحی الہی کی تجلیات کا مشاہدہ جو ہے وہ آپ کو مدارج النبوت میں شیخ محقق نے اس کو بیان فرمایا. اب آقا علیہ السلام کی جلوہ گری, حضور کے گھر میں یہ رونق, اور اس کے ساتھ ہی وہ دور کا ذرا ہم تصور کریں کہ مکی زندگی کی ابتلا, آزمائشیں, مکی زندگی کی کس قدر تکلیف دہ شب و روز تھے, اور ان میں حضور علیہ السلام کی ذات مبارک کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد جو ہستی سب سے زیادہ ڈھارس کا سبب بنتی ہے, سب سے زیادہ اپنی کم عمری کی وجہ سے جو آپ کے لیے تسکین کا سبب بنتی ہے, اور سینہ تان کر اولین محافظہ ناموس رسالت بن کر مشرکین مکہ کے سامنے جو ہستی کھڑی ہو جاتی ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات مبارک. سبحان, اسی لیے ام ابیہ, جی ام ابیہ, عقبہ بن ابی معیط کی جسارت ہو, اجری مبارک کا ابو جہل کی سازش سے حضور کے لباس مبارک کو دھونا, حضور کے علیہ السلام کی ہر طرح سے تسکین کا سبب کرنا, اسی لیے یہ ام ابیہ کا لقب بھی آپ کا بالکل آپ نے ایگزیکٹلی یہ جو کہا ایسا ہی ہے. اسی وجہ سے محدثین نے آپ کے لقب کو نقل کیا ہے کہ آپ کا لقب یہ ہے کہ آپ جس طرح ماں اپنے بچے کے لیے پریشان ہوتی ہے, آپ کونین کے والی اور تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے بچپنے میں اس قدر پریشان, گویا ان کے عمر کو نہ دیکھو, ان کے کام کو دیکھو. پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں,
اور یہ بتائیے کہ یہ جو بچپن سے آپ نے تکالیف برداشت کی، پوری مکی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنے مصائب آئے، جتنے آلام آئے، جتنے دکھ آئے، آپ نے کھڑے ہو کر ان تمام دکھوں کا اور مصائب کا خاص طور پہ سامنا بھی کیا، اور شیبی ابی طالب کا جو واقعہ ہے تو ذرا اس پہ تھوڑا کلام فرمائیے، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ جنید صاحب، جب یہ نام میری زبان پر آتا ہے تو میں یقین رکھتا ہوں کہ میری زبان کی تطہیر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان۔ جس انسان نے اپنے وجود کی تطہیر چاہنی ہو وہ آقا علیہ السلام پر درود پڑھے، سبحان اللہ، اور اس کے بعد یہ پاک نام اپنی زبان سے ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے وجود کو منور فرما دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بحیثیت ایک طالب علم میں تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کو کیا خراج عقیدت پیش کروں۔ میں تو جب رب تعالیٰ کے حضور گردن جھکاتا ہوں تو کہتا ہی یہ ہوں کہ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان خاتمہ، گر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول اللہ۔ شیب ابی طالب میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلوئے خاص پر سبزی کا نشان دیکھ کر، پتے کھا کھا کر جس پریشانی میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آج ایسے ہی دنیا نہیں کہتی کہ بیٹی جو والدین کو پیار دیتی ہے، والدین کو وہ پیار بیٹوں سے بہت کم ملتا ہے۔ ہائے ہائے اللہ، یہ تو زمانے کی بد نصیبی تھی کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بیٹی کو ایک بوجھ سمجھ کر اس کی ولادت پر شرمندگی اور لوگوں سے چھپنے کا، چہرہ سیاہ ہونے کا جو انداز اختیار کر رکھا تھا۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلشن حیات میں صاحبزادے بھی آئے، صاحبزادیاں بھی آئیں، لیکن چھوٹی بیٹی ہونے کے ناطے حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو پیار، جو محبت، جو ان کا احترام اور ان کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، کہ جہاں کہیں بھی یہ وہ وقت ہے کہ آقا علیہ السلام کو اعلان نبوت کی بنا پر تمام مکے کے جو سردار ہیں وہ آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، ایذائیں دے رہے ہیں، اور شیب ابی طالب کا یہ 3 سالہ جاں گداز عرصہ، اللہ، اور اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا کا نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم عطر سے لپٹنا، ان کو تسلی دینا، ان کے لیے اس کوشش میں رہنا کہ کوئی بھی چیز مجھے ایسی میسر آئے اور میں اپنے ابا جان کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ اللہ، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسے کہ شکوری صاحب فرما رہے تھے کہ جب اہل مکہ نے یہ منظر دنیا کو دکھایا کہ معاذ اللہ اس پر نور اور طہارت سے معمور جسم پر غلاظت لا کر رکھنے کی کوشش کی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے برداشت نہیں ہوا، جی، فوراً دوڑتی ہوئی آئیں اور آ کر اسے ہٹانے کے بعد والد کے جسم سے چمٹ گئیں، دھونے لگیں، اس کو صاف کرنے لگیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ مل کر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان مشکلات کو جو مکی زندگی میں آپ کو پیش آ رہی تھی کم کرنے میں آپ کا ہاتھ بٹایا، ہر طرح سے حوصلہ دیا، ہر طرح سے قربان ہونے کے لیے تیار رہے، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا اور دیگر اولاد، اب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جب ان کے کسی عزیز کی طرف سے کوئی کمک شیب ابی طالب میں آپ کو پہنچتی اور ابو جہل جیسے ملعون لوگ اس کو روکنے کی کوشش کرتے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے رشتہ دار درمیان میں آ جاتے اور کہتے کہ بدبختو، اگر خدیجہ الکبریٰ کے عزیز ان کے لیے کوئی کھانے کی چیز بھیج رہے ہیں تو تم کو وہ کیوں ناگوار گزر رہی ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے بابا جان کو اتنا راضی کیا، اتنا راضی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی بات پر اکتفا نہیں فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، بلکہ فرمایا کہ اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اللہ اللہ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے عداوت رکھے اے اللہ تو بھی ان سے عداوت رکھ۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تکلیف پر جتنی بے قراری سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے تھے کہ بار بار گھر آنا، صاحبزادگان کو تکلیف میں دیکھ کر کہنا فاطمہ منت مانو، جس کے لیے ہم نے قرآن پاک کی آیات کو سن کر بات کا آغاز کیا،
اور پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا بیٹوں کے لیے، کیونکہ آقا علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اگر اللہ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کے مطابق اس گھرانے کو جنت کی سیادت سونپی ہے تو ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں. اچھا اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب. مجھے پتہ ہے ظاہر ہے آپ ربط میں گفتگو کر رہے ہیں، اور اس وقت ہر غلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارا حصہ جلد سے جلد سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، کیونکہ سانسوں کا بھروسہ کہاں ہوتا ہے، اور جو بیٹھے ہیں ذکر پاک کرنے کے لیے یہ حصہ ڈل جائے، اس سے بڑی سعادت کی اور کیا بات ہے. ڈاکٹر تنولی صاحب آپ بتائیے، جتنی حسین خوبصورت سی اور عظیم رشتوں کی نسبتیں سیدہ کائنات کے گرد ایک یوں کہیے کہ ستاروں کی جھرمٹ کی طرح ہیں، ذرا یہ لوگوں کو بتائیے کہ آپ کی کیا خوبصورت حسین نسبتیں آپ کے ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب صاحب، سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ہستی جو ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو جو امتیازات عطا کیے، جو عظمتیں عطا کیں، جو شرف عطا کیے، وہ کائنات کی کسی دوسری خاتون کے اندر نظر نہیں آتے. رشتوں ہی کو دیکھ لیں تو جس بات سے مجددی صاحب قبلہ نے آغاز کیا تھا، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، یعنی جو رشتے اللہ رب العزت نے سیدہ کائنات کو عطا کیے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے. اللہ نور چشم رحمت للعالمین، اللہ امام اولین و آخری. پہلا تو یہ کہ آپ سید کائنات امام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور چشم ہیں، اور اس کے بعد کیا بانوئے تاجدار حل عطا، اللہ مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، اللہ تاجدار حل عطا کی آپ زوجہ محترمہ ہیں. اللہ ابھی یہ حسن اتفاق ہے کہ آج ہمارے پروگرام کا آغاز بھی انہی آیات سے ہوا، اللہ حل عطا سے ہی ہوا، سورہ ظاہر سے، ایسے ہی ایسے چونکہ سورہ مبارکہ کے اندر وہ شرف سارا بیان ہوا، وہ سیرت بیان ہوئی ایسے ہی آل بیت اطہار کی، ایسے ہی اور جس کا ایک نمونہ کامل علی مرتضیٰ ہیں، تو علامہ نے اسی سے پھر کرتے ہوئے تاجدار حل عطا کا جو ہے وہ ٹائٹل سین علی مرتضیٰ کے لیے استعمال کیا. اور تیسرا کیا، مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں قافلہ سالار عشق، اللہ کہ آپ مرکز پرکار عشق سیدنا امام حسن امام حسین کی والدہ ہیں. اللہ وہ ہستیاں جو قافلہ سالار عشق ہیں، جو امت کے لیے ظاہراً اور باطناً دین کو محفوظ کر دینے والے ہیں، آپ ان کی والدہ ہیں. اللہ اللہ یعنی آپ دیکھیں کہ جس جہت سے بھی کوئی رشتہ کسی خاتون کا ہو سکتا ہے، اور پھر 11 بیٹی کس ائمہ کی؟ اگر آپ ٹوٹیلٹی میں وہ آگے اس کی کنٹینیوٹی ہے. جی جی ہاں، یعنی کہ آپ دیکھیں بیٹی ہونے کے ناطے آپ بے مثل ہیں، آہا ماں ہونے کے ناطے آپ بے مثل ہیں، بے شک زوجہ ہونے کے ناطے آپ بے مثل ہیں. اللہ اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا، پھر جتنے ائمہ اطہار ہیں آپ کی آل پاک ہیں، حسنین کریمین کی اولاد پاک ہیں، اور رشتوں ہی کو اگر ہم دیکھیں تو کیا امتیاز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا سارا تسلسل سیدہ فاطمہ سے. اللہ اللہ ہارون الرشید سے ایک مکالمہ ہوا امام موسیٰ کاظم کا، ہاں تو بتائیے. انہوں نے ہارون الرشید نے پوچھا آپ آل رسول کیسے ہو گئے، ہاں آپ تو سیدہ فاطمہ کی اولاد ہیں. تو انہوں نے فرمایا آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، انبیاء کا ذکر ہوا. اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا، زکریا کا ذکر کیا، اس کے بعد حضرت یحییٰ کا ذکر کیا، حضرت الیاس کا ذکر کیا، اور درمیان میں عیسیٰ کا ذکر کیا. تو عیسیٰ مریم کی اولاد ہیں. اللہ تو ماں کی نسبت سے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو طبقہ انبیاء میں رکھا. سبحان اللہ. تو بعین ہی اللہ رب العزت نے ہماری مادر محترم کی نسبت سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں رکھا. تو اللہ رب العزت نے کیا شرف عطا کیا سیدہ کائنات کو کہ آپ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اٹھنے والا ایک تانا تھا اس کا جواب آپ کی ہستی کو بنا دیا. اللہ کہ جب سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پریشان نہ ہو جی، ایک چند دنوں کی بات ہے، کون سی ان کی اولاد ہے معاذ اللہ علیہ، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب سیدہ کائنات کی صورت میں دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور قیامت تک قیامت وہ جواب چلتا چلا جا رہا ہے. اس سے بھی بڑا شرف آپ دیکھیں کہ جو رشتے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سیدہ کائنات کے ساتھ جو رشتے جڑے ہوئے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری تسلسل کو، آپ کی آل پاک کے تسلسل کو سیدہ کائنات کے ساتھ جوڑا، بلکہ ان تمام رشتوں کو دین کی حقانیت کا آرگومنٹ بنایا. بے شک. علامہ مجددی صاحب، یہ مکی دور تو اس میں ظاہر ہے بھی مزید گفتگو بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا تذکرہ پاک جو ہے وہ مدنی دور کا بھی ہو جائے. جی اور مدنی دور میں جو آپ کا عقد ہے مولا کائنات کے ساتھ، ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا کلام فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تو دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء الجنہ ابنۃ المصطفیٰ ام ابیہا منبع دائرہ ولایت اور بقول سلطان العارفین سلطان الفقر، آپ کا ٹائٹل ہے ولایت کی دنیا میں،
سلطان باہو کہتے ہیں کہ اس امت میں دوسری سلطان الفقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ. جب آپ اس ولایت اور اولیاء اور معرفت اور روحانیت کی دنیا میں جاتے ہیں نا تو اصل مقامات تو ان کے وہ ہیں. دنیا میں آپ کو یہ چکی پیستی نظر آئیں گی, مشکیزہ اٹھایا ہوگا, نشان پڑے ہوں گے, اللہ اکبر, اللہ, اور حسنین کریمین کو کھلا رہی ہوں گی, ادھر جبریل امین دیکھ رہے ہیں, ادھر سیدنا بلال دیکھ رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. فجر کی نماز میں سیدنا بلال لیٹ ہو گئے, یہ سن کر ہم سب حیران ہوں گے. فجر میں بلال لیٹ ہو گئے. جب آئے تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا بلال کیا ہوا؟ کہا حضور میں آ رہا تھا تو سیدہ مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار وہ چکی پیس رہی تھیں, ساتھ حسنین کریمین کو بھی بہلا رہی تھیں اور کھلا رہی تھیں. اللہ اکبر. تو جب یہ منظر دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا, وہ بلک رہے تھے, یہ ادھر بھی مصروف تھیں, ساتھ ان کا بھی خیال کر رہی تھی. اللہ اکبر. تو اب یہ منظر دیکھا تو میں رک گیا اور میں نے کہا کہ حضور سیدہ پاک, میں اگر آپ پسند فرمائے تو میں چکی پیس دیتا ہوں, آپ حسنین کریمین کو دیکھ لیں, یا پھر آپ چکی کو شرف بخشیں اور میں حسنین کریمین کو دیکھ لیں. اللہ. تو سیدہ نے فرمایا کہ اپنے لخت جگر پر بلال میں تم سے زیادہ شفیق اور مہربان. اللہ 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 اللہ. تو لہٰذا میں تھوڑی دیر چکی چلاتا رہا تو سیدہ حسنین کریمین کو دیکھتی رہی, اس لیے تھوڑی تاخیر. اللہ. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بلال اللہ تم پہ رحم کرے, تم نے میری بیٹی پہ رحم کیا, اللہ اللہ بچوں پہ رحم کیا. اللہ اللہ اللہ. اچھا یہ والے کیفیات اور یہ مناظر بھی پیش آتے ہیں. پھر مدینہ طیبہ میں جب یہ نفوس قدسیہ پہنچتی ہیں تو اصل جوہر تو ان کے وہاں کھلے ہیں نا. یہاں جو مکی دور تھا آپ دیکھیے, یہاں کمالات نبوت کا ویسا اظہار نہیں ہے جیسا مدینہ طیبہ میں ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور اہل سیر کہتے ہیں کہ ان 13 اور اہل حال اہل نظر بھی کہتے ہیں ان 13 سال سے زیادہ 10 سال جو مدنی دور کے ہیں وہ اپنے ہر اعتبار اور ہر پہلو سے اہمیت کے حامل نظر آتے ہیں ہمیں. وہیں پر اصل میں یہ جو اہل بیت اطہار ہیں, صحابہ کرام ہیں, جو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے مظاہر ہیں حقیقت میں یہ لوگ. بے شک ایسے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یہ دیکھیں قرآن نے کہا نا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. یہ سارے مظاہر ہیں, ان کے ذریعے اظہار ہوئے ہیں کمالات نبوت کے, ظاہری بھی اور باطنی بھی. اس میں سے ایک کمال کا بہت بڑا اظہار و مظاہرہ جو پھر سورہ کوثر سے جا کے جڑتا ہے, کیونکہ یہ عقد پاک ہونا تھا تو تفسیر سورہ کوثر ہونی تھی. اللہ 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 اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان. آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرما دیا تھا, سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ انتخاب ہوا ہے, اور یہ انتخاب بھی بارگاہ الہی سے تھا, سبحان اللہ, کیونکہ سیدنا صدیق اکبر کی طرف سے پرپوزل آیا, فاروق اعظم کی طرف سے پرپوزل آیا, اور بھی پرپوزل آ رہے تھے. اور یہ ذرا اس ماحول کی پاکیزگی کو آپ دیکھیے, طہارت کو دیکھیے, لطافت و نفاست کو دیکھیے, للہیت کو دیکھیے. اس عقد کے پس منظر میں کل دین سمجھ سکتا ہے کوئی بندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو جن باتوں کو ہم نے ٹیبوز بنا لیا ہے, جی جی جی, وہ ٹیبوز نہیں ہے. نہیں, وہ ٹیبوز نہیں ہے. جو اصل دین ہے وہ یہیں سمجھ آئے گا, اور ادھر ہی ہم جاتے نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار ہیں, ادھر یار غار بھی, یار مزار بھی, سسر ہیں بالکل. کیا سوشل سیٹ اپ تھا اسلامک سسٹم, جو سوشل سسٹم ہے اس کی روحیں, اس کی جڑیں اگر کسی نے سمجھنی ہے تو اس ایک عقد پاک کا طواف کر لے. وہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, بہت اچھی بات کر رہے ہیں. تو اس پر کل دین کی روح کھل جائے گی. ہم پر تو ایسے ہی کھلی, اور یہ ایک ابی ہا کو پکڑ لے اور سمجھ لے دامن کو, باقی سب چھوڑ دے. ایک ابی ہا کی تفسیر قیامت تک مکمل نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر اللہ. یار کائنات میں کوئی بیٹی ہے جو باپ کی ماں ہو؟ باپ کی ماں ہو آپ ہی ہیں. اس کا ترجمہ تو کیجیے. سبحان اللہ. باپ کی ماں, اور جڑ کو کہتے ہیں, جڑ کو جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. پھر یہ پرپوزل آئے, خاموشی اور سکوت, پھر اس پہ سمجھا یار غار و مزار سیدنا صدیق اکبر نے کہ منشأ رسالت کیا ہے اور مشیت ازدی کیا ہے. سبحان اللہ. پھر توقف ہوا, اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو ترغیب اور تحریک دینے والے بھی یار غار و مزار سیدنا صدیق اکبر. اب وہ سمجھتے تھے, مزاج شناس تھے کہ اصل میں معاملات کدھر کو جا رہے ہیں, مزاج آشنائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, پھر اس پہ مربی بھی ہیں, اس پہ سپورٹر بھی ہیں, اس پہ جناب جو وسائل اور ذرائع ہیں وہ فراہم بھی ہو رہے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فائنلی, اب چونکہ آپ کے مزاج میں تھوڑی سی حیا تو بہت تھی پہلے ہی آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک کے حوالے سے, لیکن ذرا جھجک بھی آپ کے مزاج میں. جی. لوگ حالانکہ آپ باب مدینہ تو العلم ہے, لیکن مسائل میں بھی آپ کوشش کرتے تھے کسی دوسرے کے ذریعے مسئلہ شریف کی پوچھا جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے, جب اپنا کوئی مسئلہ پوچھا. تو اب یہاں براہ راست پرپوزل پیش کرنا, حاضر ہوئے, بیٹھے اور خاموش. گئے اسی لیے تھے اور بھیجے گئے تھے کہ جائیے یہ آپ ہی کے مقدر میں ہے. بالکل ٹھیک. ان احباب کو بھی, اصحاب کو بھی معلوم تھا ہونا یہی ہے, ہونا یہی ہے. اور صدیق اکبر تو سمجھ چکے تھے اور فیصلہ کر چکے تھے کہ علی المرتضیٰ کا ہی یہ نصیبہ ہے, اللہ اللہ, کسی اور کا نہیں. لہٰذا آقا کریم علیہ السلام نے خود پوچھا, علی کیسے آیا, کیسے آیا, اللہ معلوم سب ہے. ہائے ہائے ہائے,
اے لکائے تو جواب ہر سوال مشکل است تو حل شود بے کیل و کال. حضرت رومی فرماتے ہیں کہ تیرا دیکھنا ہی ہر سوال کا جواب ہے. بالکل ٹھیک. اور تیری بارگاہ میں آ کے مشکلیں بغیر بولے چالے ہی حل ہو جاتی. بالکل ٹھیک. تو آقا کریم علیہ السلام نے خود کرم فرمایا اور فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد تیرے ساتھ کر دوں اور جبریل امین آئے ہیں لہٰذا تم تیاری کرو. وہاں پھر وہی کیفیت کہ حضور میرے پاس تو اتنے وسائل بھی نہیں. فرمایا کوئی بات نہیں, اس کا بھی سامان ہوگا. کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا حضور ایک گھوڑا, ایک تلوار, ایک زرہ ہے. جی جی. تو فرمایا گھوڑا اور تلوار تو مرد کی زینت ہے اور تم تو بات شیر خدا ہو, لہٰذا جو زرہ ہے اس کو بیچ کر اسباب تیار کرو اور پھر آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اب زرہ خریدنے کے لیے سیدنا عثمان غنی کھڑے ہیں. کیا محبتیں ہیں صاحب, یہ باتیں لوگوں کو جانی چاہیے. اچھا کمال جنید صاحب یہ ہے زرہ لے جانے والے فاروق اعظم اور لے جانے والے فاروق اعظم. کیا اچھا لقمہ ہے, کیا اچھی بات. سامان دیکھیے, اہتمام دیکھیے, کیفیات, بڑی تفصیلات ہیں. میں تو شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس. اچھا مجھے ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے. جس وقت آدھا جملہ بلکہ کہہ دوں, آپ مکمل جملہ کہہ دیں, کہ جس وقت سیدنا عثمان غنی نے زرہ خریدی ہے نا, مجھے اس پہ کبھی وہ حیرت اتنی نہیں ہوئی تھی. جب یہ چیز پڑی نا کہ وہ زرہ خرید کے جو قیمت تھی پھر نظر کر دی. بات تو یہ ہے نا عثمان غنی نے. تو میں نے کہا کہ بھئی یہ ہے رحماء. تو جناب رہیے ہمارے ساتھ. یہ سیدہ کائنات کے در سے آج بس خیرات لینے کے لیے ہم سب کیا, بلکہ جہاں ہمیں دیکھا اور سنا جا رہا ہے سیدہ پاک کا جو تذکرہ پاک اس وقت سن رہے ہیں, ہم سب درے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے خیرات لینے چلیں. یہیں سے بات انشاءاللہ جوڑیں گے. ہمارے ساتھ رہیں, بس یوں جاتے ہیں اور لوٹ کے انشاءاللہ واپس آتے ہیں. خوش آمدید خواتین و حضرات, ایک بار پھر رحمت رمضان کی سحر ٹرانسمیشن میں میں حاضر خدمت ہوں اور تذکرہ پاک ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا. وقفے سے قبل ناظرین, علامہ مجددی صاحب نے جس موڑ پہ ہمیں چھوڑا تھا اور جس موڑ پہ ہم روحانی طور پہ یعنی پر کیف انداز سے پہنچے ہوئے تھے, میں چاہتا ہوں اسی موڑ پہ آپ کھڑے رہیے گا, بس اسی جگہ پہ. چند اشعار ہم علامہ صاحب سے سنیں گے, اب اس موڑ کو مزید آگے بڑھائیں گے پیر صاحب, وہ ہمیں بتلائیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا. لیکن علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو چند مصرے آپ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں. چونکہ شادی کا اور عقد پاک کا ذکر ہے نا جی, تو اس میں صحرا بھی اور سلامی بھی ہوتی ہے نا. جی جی جی. تو میں وہ سلامی عرض کر دیتا ہوں جناب. کہ سلام ہے سرور کونو مکان کی لاڈلی بیٹی. اللہ. سلام ہے سرور کونو مکان کی لاڈلی بیٹی. سلام ہے وجہ تخلیق جہاں کی لاڈلی بیٹی. اللہ. سلام ہے پیشوائے انس و جہاں کی لاڈلی بیٹی. اللہ. سلام ہے پیشوائے انس و جہاں کی لاڈلی بیٹی. سلام ہے مقتدائے مرسلاں کی لاڈلی بیٹی. سبحان اللہ. اور سلام ہے زہرا ہے پاک تینت رفتوں والی. سبحان اللہ. سلام ہے زہرا ہے پاک تینت رفتوں والی. سلام ام ابی ہا پدر خصلت عظمتوں والی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلام ہے زہرا ہے پاک تینت رفتوں والی. سلام ام ابی ہا پدر خصلت عظمتوں والی. اللہ. اور سلام ہے ذات عالی سے نرالی نسبتوں والی. سبحان اللہ. سلام ہے ذات عالی سے نرالی نسبتوں والی. سلام ہے فانیوں میں لا یزالی نسبتوں والی. سبحان اللہ. سلام ہے فانیوں میں لا یزالی نسبتوں والی. سلام ہے بنت محبوب خدا اے راحت حیدر. سبحان اللہ. سلام ہے بنت محبوب خدا اے راحت حیدر. سلام اصل حسن روح حسین اے ثروت حیدر. سبحان اللہ. سلام ہے بنت محبوب خدا اے راحت حیدر. سبحان اللہ. سلام اصل حسن روح حسین اے ثروت حیدر. اللہ. اور کرامت استقامت سب تیرے در کی کنیزیں ہیں. اللہ اکبر. کرامت استقامت سب تیرے در کی کنیزیں ہیں. شرافت رفت و رافت اسی گھر کی کنیزیں ہیں. اللہ. اللہ. اور بلائیں سر سے ٹل جاتی ہیں تیرا نام لینے سے. بے شک بے شک. بلائیں سر سے ٹل جاتی ہیں تیرا نام لینے سے. گھٹائیں فضل کی چھاتی ہیں تیرا نام لینے سے. سبحان اللہ. ہے ایک ادنا گدا شہزاد بھی تیرے ابو جد کا. ماشاء اللہ. کیا بات. ہے ایک ادنا گدا شہزاد بھی تیرے ابو جد کا.
عطا ہو اس کو صدقہ سرور عالم کی مسند کا. سبحان اللہ. سلام ہے سرور کونو مکان کی لاڈلی بیٹی. سلام ہے وجہ تخلیق جہاں کی لاڈلی بیٹی. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچن مصرے میں میرے بھی ذرا وصول کر لیجیے, قبول کر لیجیے کہ صاحب قرآن کی ہیں جان, صاحب قرآن کی ہیں جان حضرت فاطمہ. سبحان اللہ. صاحب قرآن کی ہیں جان حضرت فاطمہ, رکھتی ہیں سب سے نرالی شان حضرت فاطمہ. استقامت کا حوالہ گر کہیں تو ٹھیک ہے, استقامت کا حوالہ گر کہیں تو ٹھیک ہے, صبر و استقلال کی ہیں کان حضرت فاطمہ. اور بھوکی پیاسی ہر گھڑی شکر خدا کرتی رہیں, بھوکی پیاسی ہر گھڑی شکر خدا کرتی رہیں. خلق احمد کی بنی پہچان حضرت فاطمہ, رات دن رب کی عبادت ہی رہا جن کا طریق, رات دن رب کی عبادت ہی رہا جن کا طریق. ہر گھڑی پھرتی رہیں قرآن, ہر گھڑی پڑھتی رہیں قرآن حضرت فاطمہ. ساجد ان کی شان و عظمت کی بیاں قرآن نے, ساجد ان کی شان و عظمت کی بیاں قرآن نے. طاہر و اطہرہ ذی شان حضرت فاطمہ. پیر صاحب جس منزل پہ ہمیں علامہ صاحب نے چھوڑا تھا, اب ذرا اسی منزل سے آغاز کرتے ہیں جی, کہ عقد کا فیصلہ ہو چکا, لیکن اس سے پہلے ایک بات جو بہت کام کی اور بڑی کمال ہے لوگوں کے لیے, کہ فیصلہ تو اوپر سے ہو چکا تھا آسمانوں سے, لیکن اس کے باوجود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کر سیدہ کائنات سے اجازت لی. اس میں ایک پیغام پوشیدہ, اس پیغام سے ذرا آغاز کیجیے. عرض کرتا ہوں, انتہائی اہم اور توجہ طلب جو بات ہے کہ جیسے متعدد ہستیاں خواہش مانتی ہیں, عقد کی گفتگو ہوئی ہے, لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں امر پروردگار کا منتظر ہوں. اب یہ اس عقد کو میں اپنے عقیدت کے جذبات میں اگر ایک جملے میں پیش کروں آپ کے اور اپنے رفقا کے اور سامعین و ناظرین کی سماعتوں کی, تو جناب حضرت ابو طالب اور جناب حضرت فاطمہ بنت اسد کی جو خدمات ہیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا شان کے لیے, یہ اللہ کی اس کی سب سے بہترین جزا ہے کہ فاطمہ الزہرا جیسی بہو ان کو عطا فرمائی. اللہ اکبر, اللہ بھائی سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات ہے. اللہ اکبر. یہ جزا ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ جنتی عورتوں کی سردار بہو ان کو عطا فرمائی. اب یہ کتنی بڑی شان ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا ہوئی. ذرا پیر نصیر الدین علیہ رحمت کے الفاظ میں ایک ربائی میں سن کے پھر سوال کی طرف آتے ہیں. زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ, سبحان اللہ. زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ, سمجھے گا اسے کوئی مقدر والا. سبحان اللہ. امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیر, زہرا کا کہا مصطفیٰ نے نہ ٹالا. سبحان اللہ. پیر صاحب وہ جو سوال وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ فیصلہ آسمانوں پہ ہو چکا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرما دیا جبرائیل امین کی توسط سے کہ اب یہ عقد ہوگا مولا کائنات کے ساتھ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرکار علیہ السلام جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آرڈرز تھے وہ سنا دیتے. آپ نے اجازت مانگی, یعنی رہتی دنیا تک جو والدین ہیں اور جو بیٹیاں ہیں ان کو کیا پیغام, یہاں سے ذرا آغاز. جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ اس ضمن میں کچھ روایات ہیں, سمری میں سنا دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا رخ انور بہت زیادہ تاباں تھا. حضور کاشان اقدس سے نکلے, وجہ پوچھی گئی تو فرمایا اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے. پھر سرکار تشریف لائے اور آ کر آپ نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے اس بارے میں ارشاد فرمایا. یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا مکہ مکرمہ میں عقد جناب سیدہ سے 5 سال پہلے وصال ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مادر گرامی موجود نہیں تھیں, اس لیے حضور علیہ السلام براہ راست آقا تشریف لائے اور آ کر اللہ رب العزت کا پیغام سنایا کہ بیٹی مجھے میرے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے, تو اب تیری کیا رائے ہے اور تیری کیا رضا ہے. میں یہاں پہ رک کے آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا آپ کے توسط سے اپنے ناظرین اور سامعین کی کہ یہ کب ہو رہا ہے اور کس معاشرے میں ہو رہا ہے. ہاں یہ بڑی اہم بات ہے نا, وہی سمجھنا چاہتے ہیں. کب ہو رہا ہے اور کس معاشرہ میں. کائنات میں حضرت سیدہ کی اولیات میں سے یہ ایک فضیلت ہے کہ آپ وہ بیٹی ہیں جن سے عرب میں آپ کے عظیم باپ آپ کی رائے معلوم کر رہے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہوا, پہلی مرتبہ. واہ کیا اچھی بات ہے. اچھا, اب اولیات کا مطلب ابتدا آپ سے ہوئی, آپ کی مرضی پوچھی جا رہی ہے کہ آپ بتائیں کیا آپ کی رضا ہے. حکم پروردگار بھی سنا دیا, لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہ اختیار جو ہے بہرحال بیٹی کا ہے. تیرے
اس میں قیامت تک کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے یہ ایک اصول وضع ہو گیا کہ ماں باپ کو اختیار تو ہے، ولی ہیں وہ، لیکن رضامندی کو ملحوظ رکھنا بھی سبحان ضروری اللہ، ہے جنہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ سبحان اب سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے یا اللہ کے فرمان کے بعد حضرت سیدہ کونین کا سر تسلیم خم اللہ تو ایک اللہ لازمی امر تھا، ہونا ہی تھا لازمی امر تھا، لیکن یہ اس معاشرہ میں جنید صاحب ہو رہا ہے جس معاشرہ میں بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، اللہ، جس معاشرہ میں بیٹی کو کبھی یہ تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ بیٹیوں سے یہ رائے لی جا سکتی ہے، باعث عار سمجھا جا رہا تھا۔ پوری کائنات میں اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ہے تاریخ انسانی میں، تاریخ انسانی میں کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی اشد ضرورت ہے۔ بلکہ قطع کلام کی معذرات، باپ بیٹی کا رشتہ کیا ہوگا اس سے پہلے بھی کوئی مثال نہیں ہے، یہ مثال یہیں سے شروع ہوئی ہے ساری جو کچھ ہے، یعنی وہ محبت شفقتیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن آپ کی اجازت لے کر اس فیصلہ کو کرنا، یہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی۔ بیٹا ہو بیٹی ہو، دونوں کی رضامندی جو ہے وہ والدین لے کر پھر فیصلہ جو ہے وہ صادر کریں اور باہم مشاورت کے ساتھ اس کو اعلان کریں کہ یہ عقد ہوا ہے۔ اب یہ عقد جب ہو رہا ہے زمین پر، منعقد تو بعد میں ہوا، عرش پر یہ عقد پہلے ہو چکا ہے، اور عرش میں فرش جو عرش کے باسی ہیں ان میں اس عقد کی بشارتیں، اس عقد کی برکات جو ہیں وہ بانٹی جا چکی ہیں۔ درخت طوبہ کے پتے جو ہیں اس پہ محبین فاطمہ الزہرا کے نام لکھ لکھ کر فرشتوں کو بانٹ دیے گئے کہ قیامت تک یہ جو لوگ ہوں گے جو حضرت فاطمہ الزہرا کے غلام ہوں گے، ان سے محبت کرنے والے کہ ان کی نجات کے پروانے ملائکہ اور حوروں غلمان سنبھال کے رکھ لو کہ ان کو یہ نجات کے پروانے عطا کر دیے گئے۔ سبحان اللہ، جن کے سے محبت رکھنے والوں کو نجات کے پروانے اس عقد کے موقع پر خیرات دی جاتی ہے، خوشی کے خیرات دے دی ہے۔ بنو ہاشم کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی مبارکباد دینے آتا ہے تو وہ اسے نوازتے ہیں، کہ دستور بنو ہاشم کے تحت خیرات تھی کہ جب ادھر عقد ہو رہا ہے اور حور و غلمان میں بھی اور بیشتی مخلوق میں بھی، اور ان کے ذریعہ سے حضور کی جو امت ہے قیامت تک کے لیے مرد اور زن، ان کو جنتی جوانوں کے اس پاک ہستی جو ہے سردار خاتون اس کے عقد کے موقع پر خیرات عطا ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب اس بات کو تھوڑا سا آگے پروفیسر صاحب یوں بڑھاتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ جب یہ عقد ہو گیا، اس میں دو باتیں اور بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جو سرکار علیہ السلام نے جس طرح سے وہ پورا جو باراتیوں کا ایک قافلہ ترتیب دے کر سیدہ کائنات اب گزار رخصت کیا جا رہا ہے، وہ ذرا سی منظر کشی اگر آپ فرما دیں، اور ساتھ ساتھ وہ جو جہیز کے نام پر ظاہر ہے وہ جو کچھ بھی ذرا کا معاملہ تو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا، لیکن کتنی سادگی سے رخصت کیا ہے جن کے لیے کائنات بنی ہے، پھر ذرا بات آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو بیٹیوں کی رخصتی کے ضمن میں سبق بھی تو دے رہے، اور یہ آپ کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہیں، اور عقد بھی جیسا کہ ذکر ہو چکا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتہائی سادہ انداز میں چند معزز بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں بیٹی کو رخصت کیا، اور ساتھ سامان کیا ہے؟ 2 چکیاں ہیں، ایک مٹکا ہے، ایک مشک ہے، ایک کھجور کی چھال کی چارپائی ہے۔ اللہ، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کل جہیز ہے سیدہ کائنات کا۔ ان اشیاء کے ذریعے امت پر یہ بات واضح کر دی کہ بیٹی کو جہیز دینا برا نہیں، اس کی نمائش بری ہے، اور پھر کوئی طلب کرے وہ برا ہے، کوئی ڈیمانڈ کرے وہ برا ہے۔ وہ تو ایک ایسی معاشرتی خرابی ہے کہ اس پر جتنی بھی مذمت اس کی جائے کم ہے۔ تو حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے بیٹا بنایا ہوا تھا، وہ بھی آپ کے گھر ہی تھے۔ پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور ایک طرف علی مرتضیٰ اور ایک طرف سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بٹھا کر پانی کا ایک پیالہ منگواتے ہیں، اور اس پیالے میں دونوں کے ہاتھ رکھ کر جو پیار دیتے ہیں، جو دعا دیتے ہیں، اس کا کیا کہنا۔ اللہ، اور ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو تربیت شوہر کے ضمن میں کی تھی وہ بھی مد نظر رہے۔ اللہ، یہ وہ شرف ہے سیدہ فاطمہ کا کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام فرما رہے تھے مریم سے کہ انا لک ھذا، جنت کے پھل، لیکن یہاں امام المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو کس طرح اللہ کی رضا کی خاطر
انتہائی مشقتوں کے ساتھ لے کر چل رہی ہے، اور آپ چونکہ خاتون جنت ہیں، آپ کے گھر میں ایک بار نہیں کئی بار جنت کے کھانے آئے، بے شک بے شک۔ اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا کہ اے فاطمہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہاں زکریا علیہ السلام، یہ فرق دیکھیے حضرت مریم بطول کا اور سیدہ فاطمہ بطول کا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ یہ جنت سے آئے ہیں۔ پھر آپ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کو کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عورتوں پر یہ لازم قرار دیا کہ اگر شوہر کے نتنے سے خون بہ رہا ہے، بیوی اس کو زبان سے چاٹتی ہے تو بھی وہ شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جس طرح ان حالات میں رہ کر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش کیا، اس ضمن میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک واقعہ اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہوئے میں آگے چلتا ہوں۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ بھی ذو النورین ہیں، دو نور ان کے حصے میں بھی آئے ہیں، اور وہ آقا علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا طریق اختیار کرتے۔ ایک دن دعوت پر بلایا تو قدم گنتے گئے، سبحان اللہ، جتنے قدم آپ نے وہاں رنجا فرمایا اتنے غلام آزاد کیے۔ اب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا اور تصور میں لائے کہ عثمان تو اس ضمن میں بازی لے گئے، اور جب آ کر سیدہ سلام اللہ علیہا کے سامنے بیان کیا تو وہ بھانپ گئیں کہ میرے شوہر کی یہ تمنا ہے۔ فرماتی ہیں کہ جاؤ تم بھی میرے ابا جان سے کہو کہ ہمارے گھر بھی تشریف لائیں اور تم قدم گنتے آنا۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی، آپ نے ہانڈیاں چولہے پر دو چار رکھ دیں اور اس کے بعد سجدے میں گر گئیں۔ اے اللہ، شوہر کی رضا کے لیے جس کی رضا میں تو نے میری رضا رکھی ہے، میں نے یہ قدم اٹھایا ہے، لاج رکھنے والا تو ہے۔ اللہ نے وہ ہانڈیاں جنت کے سالنوں سے بھر دی۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کو لے کر اپنے ساتھ آئے اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ قدم بھی گنتے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے وہ جنت کے کھانے اپنے ساتھیوں کو کھلائے، اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سجدے میں گر گئیں، عرض کرتی ہیں اے مولا، تیرے بندے عثمان نے ان قدموں کے بدلے غلام آزاد کیے، لیکن تیری یہ باندی آقا علیہ السلام اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو راضی کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں ان کی خوشی کی خاطر دعا کرتی ہے۔ اے اللہ، جتنے قدم میرے آقا میرے گھر آئے ہیں، ایک ایک قدم کے بدلے 1,000 اس امت کے گناہگار کی بخشش فرما۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر وہ سجدے میں یہ التجا کر رہی ہیں، ادھر جبریل امین علیہ السلام آ کر لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی بیٹی کی یہ دعا قبول فرما کر جتنے قدم اٹھا کر آپ یہاں آئے ہیں، ایک ایک قدم کے بدلے 1,000 گناہگار امتیوں کو جنتی بنا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر تھنولی صاحب، یہ تو ظاہر ہے سیدہ پاک کے تذکار پاک میں اور ان کی پوری حیات طیبہ ایک ایک پہلو ایسا ہے، ایک ایک پہلو ایسا کہ ہماری جانیں ان پہ قربان ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا زہد و ورع، آپ کی عبادات، سبحان اللہ۔ ظاہر ہے میں پھر وہ جملہ ادب کے ساتھ عرض کروں کہ جہاں ہمارا علم جا کر ختم ہوگا وہاں سے بھی بہت آگے سیدہ کائنات کی عبادات کا عین بھی نہیں شروع ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ذرا بتائیے کہ پوری رات کا گزر جانا اور پھر یہ کہنا یا اللہ اتنی چھوٹی رات۔ سبحان اللہ۔ آغاز کیجیے ذرا۔ جی بالکل جنید صاحب، جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں سیدہ کائنات کا، دیکھیں جیسے آپ سے ہم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا جزو بدن ہے، اللہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، وہ اوصاف جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا اظہار اور ان کا انعکاس آپ سیدہ کائنات کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ چلتی تھیں مجھے ایسے لگتا تھا آپ سے چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات کی چال میں ذات رسالت مآب کی چال تھی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ صرف چال کی بات نہیں ہے، یعنی ہر وہ انداز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کی ریفلیکشن آپ کو سیدہ کائنات کے اندر نظر آئے گی۔ ویسے ہی عبادت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا ہے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اللہ، اے میرے رسول، آپ اس لیے قرآن نہیں اتارا کہ آپ اتنی مشقت میں پڑ جائیں، اتنی عبادت کہ جب سیدہ عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب دیکھیں آپ کی آل پاک وہ درجہ کمال آپ کو سیدہ کائنات کے اندر نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ ذوق ہے عبادت کا۔ جنید صاحب یہ جو چیز ہے نا، یہ فرمانا آپ کا کہ اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے، یہ فرمانا بتاتا ہے کہ کس ذوق کے ساتھ آپ عبادت کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ، کس شوق کے ساتھ، کس انہماک کے ساتھ۔ گویا عبادت کو بھی اس پہ ناز تھا کہ ان کی عبادت کی نسبت کس بندے کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب دیکھیں
کہ جب آپ صبح کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اہل بیت اللہ کی منشا اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر طرح کی رجس اور ہر طرح کی نجاست سے آپ کو پاک کر دیا جائے، اللہ اور آپ کا درجہ طہارت پہ سرکار علیہ السلام کا یہ عمل رہا. بالکل. اچھا اب اس کا مطلب کیا، جب تطہیر ہی تطہیر ہوگی تو اس کا نتیجہ عبادت ہی عبادت ہوگی. اللہ کیا بات ہے بھائی، کیا اچھی بات، کیا خوبصورت بات. عبادت کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ میری خواہش نفس ہے، آرام طلبی ہے، غفلت ہے، اندر کی نجاستیں ہیں. جب یہ ہیں ہی نہیں تو پھر باقی بچے گا کیا؟ باقی تو صرف طہارت ہی طہارت ہے، اور طہارت کا مقصد ہی عبادت ہے. اللہ اکبر. تو گویا سیدہ کائنات سراپا بندگی تھیں، سراپا عبادت تھیں، سراپا زہد تھیں. جنید صاحب یہی سبب ہے کہ ائمہ اطہار جو اب دیکھیں عبادت کا ظہور امت کے اندر درجہ کمال پہ کس طبقے میں ہوا؟ صوفیاء میں ہوا، اولیاء میں ہوا. اور اولیاء کے ائمہ کون ہیں؟ ائمہ اہل بیت ہیں. اللہ دیکھیں جو حضرت علی جویر نے لکھا کشف المحجوب کے اندر کہ یہ وہ ہستیاں ہیں اس آسماں کے نیچے ان سے بڑے نجوم ہدایت کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور بالاجماع بالاتفاق تمام اہل روحانیت کے یہ امام ہیں. اللہ اکبر. وہ کس کا دودھ پی کے آگے بڑھے؟ اللہ. کس کا تسلسل ہے؟ اللہ. سیدہ کائنات کا تسلسل. اللہ. گویا وہ عبادت کا ذوق جو عبادت آپ کو ولایت تک پہنچاتی ہے، جو عبادت آپ کو اللہ کے تعلق کے نور سے منور کرتی ہے، جو آگے سیدہ کائنات سے جن ہستیوں میں چلی وہ آئمہ ان کا مقام کیا ہوا؟ وہ آئمہ قرار پائے. تو آئمہ قرار، تو وہی بات ہے کہ مرکز اور محور تو آپ ہے نا کہ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. گویا جنید صاحب امام ولایت ہیں سیدنا علی مرتضیٰ، اور مادر ولایت کون ہوئی؟ اللہ. سیدہ کائنات. اللہ سبحان اللہ. سلطان بابو نے آپ کو سلطان الفقر کہا کہ سلطانی فقیری کی، درویشی کی، ولایت کی کسی پہ سچتی ہے تو وہ سیدہ کائنات ہے. سبحان اللہ. جی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بحیثیت بیٹی. جی پیر صاحب. سب سے اہم ترین آپ کی عظمت کا پہلو بحیثیت بیٹی کے جو آپ کی ایک انفرادیت ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آقا کی نسل مبارک کا امی بنایا. سبحان. اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں ابتدا میں، لیکن میں صرف یہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسی ہستی ہے کہ اگر یہ دنیا میں تشریف نہ لاتی یا خالق ارض و سما ان کو نہ اس دنیا میں بھیجتا تو وہ سارے کا سارا جو بکواس تھی، جو سارا کچھ دین کے حوالہ سے مستقبل جو تھا دین کا وہ بالکل تاریک نظر آتا تھا. تو آپ کی تشریف آوری نے اس کو برکت بخشی. اللہ کی مشیت اور اللہ کے نظام کے ذریعہ سے حضور علیہ السلام کی 20واں حدیث ضمن میں ہیں جن میں آقا نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کی اور ہر انسان کی ذریت اس کے صلب میں رکھی، لیکن میری ذریت کو میرے بجائے علی ابن ابی طالب کے صلب میں رکھا. سبحان اللہ. اور میری نسل مبارک کو میرے بیٹوں کی بجائے میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے جاری کیا. یہ تو ایک انفرادیت بیٹی ہونے کے اعتبار سے تو یہ انفرادیت بہت بڑی انفرادیت. اب دوسری بات دوسرے حوالہ سے اگر ہم دیکھیں کہ آقا اگر پیار کرتے ہیں اور اپنے مسند مبارک چھوڑتے ہیں، بٹھاتے ہیں، تو جناب سیدہ بھی تکریم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اپنے عظیم باپ کی تکریم کا پوری کائنات کو سبق دیتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے کہ حضور امام الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ کی تکریم کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اور آپ کی ذات والا شان کا احترام جو ہے اس کے آداب کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، کہ حضور کا استقبال کرنا، حضور علیہ السلام کے لیے اسی طرح مسند کو بچھانا، اسی طرح آقا علیہ السلام کے آنے پر برکات جو ہیں پروردگار عالم کی اس کو سمیٹنا، اور حضور کی امت کے لیے دعائیں خود بھی مانگنا اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منگوانا. اچھا چھوٹی چھوٹی باتیں وہ بھی بتائیے نا، جیسے وہ چکی کا معاملہ سرکار کا پھر عطا کرنا، وہ جو ہار کا معاملہ، مطلب ایز بیٹی سارے. جی حضرت ایک جملہ یہاں کہہ دوں بات مکمل ہو جائے. حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب و روز میری مادر گرامی کے عبادت میں گزرتے تھے، اور ان عبادات میں جو دعائیں تھیں میں جب غور کرتا سنتا تو اس میں کوئی دعا نہ اپنے لیے ہوتی تھی، نہ اپنی اولاد کے لیے ہوتی تھی، یا حضور علیہ السلام کی سلامتی کی، حفاظت کی، یا حضور کی امت کی بھلائی کی. یعنی وہ جو جتنی عبادات ہیں اس حوالہ سے. اب آقا علیہ السلام کی ذات مبارک نے یہ دیکھیں کہ جب تعلیم دیتے ہوئے حضور نے کہ جب مختلف کنیزیں، مختلف غلام آئے، حضرت مولا علی مرتضیٰ نے جا کر کیفیت بتائی کہ اتنا کچھ آج بانٹا گیا، آپ اتنی مشقت کرتے ہو. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئیں، اور حاضر ہو کر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے عرض کیا. جھجک اتنی تھی کہ براہ راست حضور سے عرض نہیں کر سکی. کیا ادب، کیا ادب. اور آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو ام المؤمنین سلام اللہ علیہ نے وہ بات عرض کی. سرکار تشریف لے گئے، گھر جا کر آپ نے حضور علیہ السلام نے فرمایا
تمہارے لیے ایک دعا ہے، ایک وظیفہ تسبیح فاطمہ وہ عطا فرمائی، اور اس کی حضور نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے نہ تھکن ہوگی، نہ کوئی تمہیں تکلیف ہوگی، نہ کوئی گرانی ہوگی۔ اب یہاں ذرا بہت ہی اہم بات جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز اللہ فرض کرتا ہے، حضور طریقہ بتاتے ہیں، لیکن پنجگانہ نماز میں نماز کے بعد جس ہستی کے ذریعہ سے اس امت کو تسبیح عطا ہوتی ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سبحان اللہ ہے۔ اور آپ کی فضیلت میں یہ ایک بات ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے آپ کی ذات والا شان کو گھر آ کر یہ عطا فرمائی۔ گویا اس میں یہ ایک پہلو موجود ہے کہ جو تبرکات ہوں، اگر کسی کو دینے ہوں برکت والی چیزیں، تو وہ اس کے پاس جا کے دیے جائیں۔ واہ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے پروفیسر صاحب۔ اب ظاہر ہے اتنی اونچی شان کے ہم بیان ہی نہیں کر سکتے کہ ایک بیٹی ہو کر کیا کیا کردار آپ نے نبھایا، لیکن چونکہ ظاہر وقت کی کمی رہتی ہے تو چند ایک پہلو حیات طیبہ کے لوگوں تک چلے جائیں۔ ایک زوجہ کی حیثیت سے، ہار والی بات اگر آپ کے ذہن میں وہ بھی بیان فرمائیے گا، ایک زوجہ کی حیثیت سے جو کردار آپ نے ادا کیا ہے رہتی دنیا تک ایک مثال ہے، فرمائیے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی عقیدت اور محبت تو غزوہ احد کے موقع پر دنیا نے دیکھی کہ کس طرح بے چین ہو کر نکلی۔ سبحان اللہ۔ ایک بیوی کی حیثیت سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کبھی بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ میرا والد شہنشاہ عالم ہے اور اللہ نے مال غنیمت میں میرے والد کا 5واں حصہ رکھا ہے، اللہ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 5واں حصہ اپنے اور گھر والوں کے لیے جمع کرتے تو تاریخ کا کوئی آدمی اتنا مالدار نہیں ہو سکتا تھا جتنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن شہزادی نے کس انداز سے زندگی گزاری کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی تکلیف کو دیکھ کر خود کہتے کہ خادم مانگ لو، خود ایک دفعہ موقع ملا تو آپ ان کے لیے سونے کا ہار لے آئے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی کامیابی کی خوشی میں آپ نے کوئی اچھا کپڑا منگا کر دروازے پر ڈال دیا۔ حارثہ بن نعمان نے آپ کو کمرہ دیا تھا، اور اس کمرے کی جو آج شان ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ نے دروازے پر وہ پردہ بھی لٹکا لیا، اور وہ زیور جو شوہر نامدار اپنی مرضی سے لائے تھے، آپ کا مطالبہ نہیں تھا، اور بچوں کے لیے بھی وہ کوئی کنگن لائے تھے، ان کو پہنا دیے ہار بھی۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو قربان جائیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ بحیثیت حکمران قیامت تک آنے والے حکمرانوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شہزادی ان کے گھر کے سامنے پردہ لٹکا ہوا ہو، ان کے گلے میں سونے کا ہار ہو۔ آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، بیٹی کیا تم اپنے باپ کو دنیا سے یہ سنوانا چاہتے ہو کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے گلے میں آگ کا توق ڈال رکھا ہے؟ اسی وقت وہ زیور بھی اتارا اور آقا علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے اس پردے کو بھی الگ کر کے ایک سادہ زندگی کے طور پر قیامت تک آنے والی عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے شوہروں کو اس طرح راضی کرو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ مجھ پر زندگی میں 2 قیامتیں ٹوٹی ہیں، ایک آقا علیہ السلام کی جدائی اور ایک فاطمہ کی۔ اللہ اکبر۔ وقت چونکہ بہت مختصر ہے اور ظاہر ہے پھر وہ وقت ہمارے پاس آگے نہیں رہے گا کہ بحیثیت ماں آپ مختصر فرمائیے کہ موضوع بہت بڑا ہے، مجھے اندازہ ہے۔ مختصر میں اتنا عرض کروں گا، علامہ نے بڑی پیاری بات کہی، اگر پندے از درویش وزیری ہما امت میرت تو نہ میری، اگر تو میری ایک نصیحت سن لے ساری دنیا مر جائے گی تو نہیں مرے گا۔ اللہ بطول باش وپن اشوازی حسن کہ در آغوش شبیر بگیری، بطول بن جا، اللہ زمانے کی آنکھوں سے پردے میں رہ تاکہ تیری گود میں شبیر آئے۔ اللہ سیدہ کائنات حسنین کی والدہ ہی نہیں ہیں، امت مسلمہ کی ہر ماں کے لیے ایک نمونہ کامل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ جو اسوہ سیدہ کائنات کا ہے وہ پڑھے نا، مزرعہ تسلیم رہا اصل بطول اسوہ کامل بطول۔ عرض یہ ہے کہ ایک ون لائن کہ جس طرح سیدہ کائنات نے سراپا کردار بن کے حسن اور حسین کی تربیت کی، امت کی ہر ماں کو اسے اپنا نمونہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، وقفے پہ جانا ہے، ظاہر ہے لاہور اور اس کے مضافات میں اس وقت بس ساری کا ہم چونکہ وقفہ لے رہے ہیں تو آپ بھی ساری کیجئے اور ہم بھی ساری کریں گے انشاءاللہ۔ جب لوٹیں گے تو اگر وقت ملا تو مزید گفتگو بھی ہوگی، کلام بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے گا کہ آج قصص القرآن میں حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں گا۔ 70,000 لوگ ان کی قوم کے مرے اور پھر زندہ ہو گئے۔ میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ جاتے ہیں اور پھر لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ رحمت رمضان
ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات سحری کے موقع پہ آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. اور ماشاء اللہ آج سیدہ پاک کا تذکرہ پاک رہا. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ناظرین کہ کتنا سرور اس وقت محسوس ہو رہا ہے. تیسرا روزہ لاہور اور اس کے مضافات میں رہنے والوں نے اختیار کر لیا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ پاک کے صدقے سے آپ کی تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بس کچھ لمحوں کی دیری ہے، پھر کراچی والے بھی اپنا روزہ اختیار کر لیں گے. پیر صاحب، ایک ویسے تو ظاہر ہے سیدہ پاک کا تذکرہ پاک ہم پوری عمر کریں، عمریں ختم ہو جائیں گی، لیکن تذکرہ پاک ختم نہیں ہوگا. لیکن ان کی زندگی کا ایک ایسا پہلو کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائیں. سیدہ کائنات کا آخری وقت ہے. اب اپنے جنازے کی خود تیاری کروا رہی ہیں. ذرا لوگوں کو بتائیے بہت مختصر وقت میں کیا پیغام پوری دنیا کی خواتین کو مل رہا ہے؟ جس طرح آپ نے انٹرو میں بات کی تھی کہ حضور علیہ السلام کسی سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں آپ کو دیکھ کے، واپس آتے تو سب سے پہلے آپ کے وصال مبارک میں بھی اس عمل مبارک کو ملحوظ رکھا گیا کہ حضور نے اپنے مرض وصال میں بشارت دی کہ فاطمہ تم میری اہل بیت میں سب سے پہلے اللہ. چنانچہ جیسے ہی حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو فراق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی ہر دن آنے والا جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف کا ہوتا. تو اسی اثناء میں ایک دن حضرت اسماء بنت امیس سیادت کے لیے آئیں تو آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے اس بات میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ پوری زندگی میرا پردہ، میرا لباس، میرا جسم جو ہے وہ محفوظ رہا، تو بعد از وصال کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو اس میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ میں نے حبشہ کے دوران وہاں دیکھا تھا، چونکہ یہ حضرت جعفر ابن ابی طالب کی اس وقت رفیقہ حیات تھی اور حبشہ میں ہجرت کر کے گئی تھی. میں نے کہا کہ میں نے وہاں دیکھا تھا کہ وہ ایک کھجوروں کی شاخوں سے اوپر چارپائی کے اوپر وہ بنا دیتے ہیں، پالکی سی بن جاتی ہے جس سے خاتون کے جسم کے ابھار اور وہ چیزیں جو ہے وہ غیر محرموں کی نظر سے. آپ نے فرمایا مجھے بنا کے دکھاؤ. مطلب ابھی تشفی نہیں ہوئی سن کے. جب انہوں نے بنا کر دکھایا تو آپ نے اسے بہت زیادہ پسند فرمایا، اور پسند فرمانے کے بعد حکم دیا، تاکید کی کہ میرا اس طرح سے جنازہ جو ہے وہ تیار کیا جائے. اس کے باوجود رات کے وقت اٹھایا جانا جنازے کا، کہ رات کی تاریکی اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود بھی ٹھیک. یعنی آپ سوچئے اپنا پروفیسر صاحب، آپ بس آخری میں آپ کا بھی انپٹ چاہیے کہ رہتی دنیا تک خواتین کو، یعنی عورت جس کے معنی چھپانے کی شے ہے، رہتی دنیا تک عورت کو اگر ڈگنیٹی ملی ہے، ڈگنیٹی اس دنیا سے جاتے ہوئے، تو وہ بھی سیدہ کائنات کے قدمین شریفین کا صدقہ. جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ مخدومہ کائنات قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے ایک ایک قدم پر ایسا اسوہ چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئیں کہ قیامت تک آنے والی عورتیں ان سے رہنمائی لیتی رہیں گی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس خانوادے کو اتنے انعامات کی خوشخبری سنائی، نوازا، وہاں ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ جب بھی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ کے گھر میں رضی اللہ عنہا کہ اے نبی کے گھر والوں نماز، اے اہل بیت نماز. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ بیٹی اے عملی عمل ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ عمل لے کر آئیں اور تو حسب نسب لے کر آ جائے. اللہ. پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خانوادے نے دین اسلام کو کس انداز میں امت تک پہنچایا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند امام احمد میں یہ روایت لائے ہیں کہ آپ کا جنازہ جب رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، آپ کی وصیت کے مطابق قبر تیار تھی، تو ایک صحابی عاشق رسول جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی نشانی ہم سے جا رہی ہے، بے چینی کے عالم میں قبر کو پکار کر کہتے ہیں کہ یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، قبر معلوم ہے آج ہم کس کو تیرے اندر رکھنے والے ہیں. ہذہ بنت رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں. ہذہ زوجۃ علی المرتضیٰ، یہ علی مرتضیٰ کی بیوی ہیں. ہذہ ام الحسن والحسین، یہ حضرات حسنین کی امی جان ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ قبر سے آواز آتی ہے کہ یا ابا ذر ما انا موضع حسب ولا نسب، میں حسب نسب کی جگہ نہیں ہوں. یہاں اگر وہ قبر خاموش رہتی، صحابی کا عمل رہتا، تو ہم اس حسب نسب کو سمجھ کر کے چلیں قبر میں جانا ہے، حسب نسب کام آئے گا. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے زندگی کے آخری لمحات اس طرح سے بسر کیے کہ جاتے ہوئے بھی ان کا جنازہ بھی کائنات تک آنے والی عورتوں کو سبق دے گیا کہ اخلاق اور کردار یہ ہے سبحان اللہ کا قرب انسان. سبحان اللہ، جن کے صدقے ہم گناہ گاروں کی شفاعت. عالم یہ کہ آخری وقت تک عبادتوں کا دامن نہ چھوڑا. سبحان اللہ اور عبادتوں کا جنید سب ہی عالم. علامہ نے لکھا کہ اشک اوبر چیر جبریل از زمین، ہم جو شبنم ریخ دوبارہ عرش بری.
آپ جب اللہ کی بارگاہ میں آنسو آپ کے گرتے تو جبریل اٹھاتے ان آنسو سبحان اللہ، اور وہ آنسو عرش بری پہ ایسے اللہ گرتے اللہ جیسے شبنم گر رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست پاس سے فرمان جناب مصطفیٰ. اللہ اللہ اللہ. علامہ کہتے ہیں کہ حضور کے دین کے احکام نے مجھے روک رکھا ہے، مجھے حضور کے فرمان کا پاس ہے، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخاک کے پاشید میں، ورنہ میں آپ کی تربت پاک کا طواف کرتا اللہ اللہ اور آپ کی خاک پاک پہ سجدے کرتا. سبحان اللہ. ہمیں سیدہ کائنات کے اسوہ کو اختیار کرنا ہے اور آپ کی عقیدت سے اپنے باطن کو آباد. اصل بات یہ عقیدتوں کی اطاعت اور عقیدت جب یہ دونوں اکٹھے ہوں گے تو یہ نسبت ہمیں دنیا میں بھی فیض دے گی اور آخرت میں بھی فیض. نقوش پا پہ چلنا کیا یہی تو ہے نا کہ جو انہوں نے کیا وہ کر کے چلے جائیں، بس بات یہ. ناظرین ہمارے